کہ آج جو ہے اسلام کو، آج جو ہے آپ کے نبی کو، آج جو ہے مسلمانوں کو تمہاری مال و دولت کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہاری مال و دولت کی ضرورت ہے۔ الغرض یہ کہ مختصر تمام صحابہ کرام کے گھروں میں جو کچھ بھی تھا، جتنا بھی بن سکا لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میں آج جو ہے انشاءاللہ حضرت صدیق پر فوقیت لے جاؤں گا، یعنی میں حضرت صدیق سے زیادہ آج اللہ کے نبی کے دربار میں لا کر رکھوں گا۔ جب تمام صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا لائے، آپ کیا لائے، جنہوں نے جو کچھ بھی دیا تھا سب نے بتایا کہ میں یہ لایا وہ لایا، سب جب ختم ہو گیا، حضرت عمر فاروق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ اے عمر تم کیا لائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ، اے اللہ کے حبیب، میں آپ کے دربار میں، آپ کے سامنے، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا میں اس کا آدھا لا کر آپ کے دربار میں رکھ دیا۔ کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ یا نبی اللہ، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا، اگر 10 روپیہ تھا تو میں 5 روپیہ لا کر آپ کے دربار میں رکھ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر صدیق تم نے اللہ کے دین کے لیے، تو نے قرآن کے لیے، تو نے دین کی اشاعت کے لیے، نبی کی امداد کے لیے تو نے کیا لا کر رکھا؟ قربان جائیے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھنے عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کے علاوہ جو کچھ بھی تھا اس کو برک کر میں آپ کے دربار میں سب حاضر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ میرے گھر میں اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کے علاوہ کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی تھا آپ کے دربار میں لا کر رکھ دیا۔ میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو مدرسے کی جو جلسے کا پروگرام ہے اس میں آپ جو ہے علماء کی اور جو ہے کارکنان کی ہمت افزائی کرے، انہوں نے جو جگہ لیا ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ اس دنیا میں مدرسے کے لیے اگر 5 گز زمین، 10 گز زمین، ہم مر جائیں گے تو ہمیں کتنی زمین نصیب ہوتی ہے؟ 1.5 ہاتھ زمین نصیب ہوتی ہے۔ کم سے کم یہ سوچے کہ ہم دنیا ہی میں اپنی قبر کی زمین کو مدرسے میں دان کر کے جائے تاکہ وہ مدرسے کی زمین ہماری قبر کی زمین بن جائے، مدرسے کی برکت سے ہماری قبر میں راحت پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے بچوں کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے، نورانی قاعدہ پڑھنے کی برکت سے، حدیث پڑھنے کی برکت سے اس کا فیض ہمارے قبر تک پہنچاتا رہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ اگر آپ 100 تک زمین نہیں دے سکتے تو جو ہے 50 گز زمین دیجئے، 50 نہیں دے سکتے 25 گز دیجئے، ایک آدمی نہیں لے سکتے 4 آدمی ملا کر 100 گز زمین جو ہے مدرسے میں خرید کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ مدرسے میں زمین خرید کر دینا آپ کے لیے، آپ کے پوروا پروش کے لیے، آپ کے باپ داداؤں کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے، آپ کے گزری ہوئی نسل کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے دان خیرات کرنے کی، اس مدرسے کو امداد کرنے کی، پورے مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ امداد کرنے کی آپ جو ہے کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری دان کو قبول فرمائے۔ دان دینا بڑی بات نہیں، دان کا قبول ہونا بڑی بات ہے، اور یہ قبول اس وقت ہوگا جب آپ بخوشی محبت سے دان دیں گی۔ تو آپ خوشی سے آ کر مدرسے میں دیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکے خوشی سے آ کر مدرسے میں دیں۔ عزیزان گرامی، تو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کی امداد کرنے کی جو ہے کوشش کرے، اور بہت ہی کم مدت میں حافظ عبدالصمد صاحب نے، میں نے جو اساتذہ کا نام لیا، بار پھر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ مدرسہ قائم ہو کر زیادہ دن نہیں گزرا، شاید 2 یا 3 سال ہو رہا ہے، تیسرا سال یہ چل رہا ہے۔ 3 سال میں کتنے بچوں کی دستار بندی ہوگی؟ ماشاءاللہ 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ کتنے حفاظ کی دستار بندی ہوگی؟ 7 بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس 3 سال کی مدت میں ہمیں 7 حافظ عطا فرمایا۔ کتنے حافظ؟ 7 حافظ عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ تھی تیرے یہاں کمی۔ اللہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے۔ ہمیں صرف نیت کرنا ہے۔
हमें इरादा करना है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारा सोच अच्छा होगा, तो हमारा अंजाम भी अच्छा होगा। सोच के ऊपर, हमारी नीयत के ऊपर, हमारे अखलाक के ऊपर, हमारे जो है तौर तरीकों के ऊपर अल्लाह ताला हमारे साथ खैर आफियत का मामला करेगा। हमारी सोच अगर उलमा के साथ, मदरसों के साथ अच्छा होगा, तो हमारा अल्लाह ताला हमारा अंजाम भी अच्छा करेगा। हमारी घर में भी खैर बरकत होगी, हमारे गांव में भी खैर बरकत होगी, हमारे जिले में भी खैर बरकत होगी, हमारे मुल्क में भी खैर बरकत होगी, पूरे आलम में अमन व अमान, अमन व सुकून का दौरा होगा। आज घर घर में मुसीबत है, भाई भाई में मुसीबत है, माँ बेटे में जो है आनाकनी है, बीवी और सास में जो है आनाकनी है। क्यों है? अगर आज हम इस्लाम के मानने वाले बन जाए, कुरान के पढ़ने वाले बन जाए, कुरान से अगर हमारी मोहब्बत हो जाए, उलमा से अगर हमारी मोहब्बत हो जाए, हम उलमा से जुड़ने वाले अगर बन जाए, तो हमारी घर की ये जो फसादात है, ये जो झगड़े हैं, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। जिस तरह रोशनी होने से घर का अंधेरा दूर हो जाता है, जिस तरह घर में बल्ब जलाने से, चिराग जलाने से घर का अंधेरा दूर हो जाता है, आप उलमा से जुड़ के देखिए, आप कुरान से जुड़ के देखिए, आप सुन्नत से मोहब्बत करके देखिए, आपका घर का झगड़ा भी दूर हो जाता है। जिस तरह घर में अगर आप रोशनी नहीं जलाएंगे, तो आपका घर होकर, आपका कमरा होकर आपको उसमें घुसने के लिए डर महसूस होगा, आपको वो कमरा काटने के लिए आएगा। ये क्यों? इसलिए कि उसमें रोशनी नहीं है। तो ये जो हमारा दिल है, ये जो हमारा ईमान है, जब तक इसमें अल्लाह की नूरानियत नहीं आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरफानियत नहीं आएगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं आएगी, उलमा की मोहब्बत नहीं आएगी, हमारा ये मुरझाया हुआ दिल, हमारा ये मुरझाया हुआ ईमान कैसे ताज़ा और जो है आलोदार हो सकता है? अपने ईमान को उजागर करने के लिए, अपने ईमान को जो है ताजगी बख्शने के लिए कुरान से जुड़ना जरूरी है, हदीस से जुड़ना जरूरी है, उलमा से जुड़ना जरूरी है, उलमा से मोहब्बत करना जरूरी है, मदरसों से मोहब्बत करना जरूरी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दानो खैरात करने की, इस मदरसे की इमदाद और भी मदरसों की इमदाद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जो है इमदाद को कबूल और मकबूल अता फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।